السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تیسرے پارے کا دورہ آج ہم کریں گے فرسٹ ربع آیات نمبر 257 سے 273 تک۔ یہ پہلا لیسن ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں آیات کو۔ سب سے پہلے اس پارے کے جو سٹارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمنٹری کی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیجئے کہ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ومنهم من کلم اللہ۔ یہ کچھ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پیچھے جو تذکرہ ہم پڑھ کے آ رہے تھے دوسرے پارے کے اینڈ پہ آپ نے ایک بڑی بگ وار کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایکچولی وہ جو وار تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک حیات نو ثابت ہوئی کہ جو ان کا سیکنڈ رینیسانس سٹارٹ ہوا، ان کی جو ایک جو ان کی کمیونٹی جو نیچے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوئی ہوئی تھی، اب ان کا تو دوبارہ سے ملوکیت اس میں آئی، اس میں بادشاہت آئی، اس میں ان کی دوبارہ سے ترقی ڈیولپمنٹ کا دور سٹارٹ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایک چیز کو سیم نہیں نوازتا۔ کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اچھی آئیڈیاز ہیں، اپرچونٹیز زیادہ ہیں، کسی کو اچھی جاب مل جاتی ہے، کسی کے بچے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ آخرت میں بھی ایسے ہی مراتب ہیں، فضائل ہر ایک کے مختلف ہیں، فضیلتیں ہر نبی کی سیم نہیں ہیں۔ کوئی ایک نبی کسی ایک جگہ پر زیادہ نواز دیا جاتا ہے اور کوئی ایک نبی کو کسی دوسری جگہ پہ نواز دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اسٹیبلش کر دیا کیا کہ دنیا میں ہر انسان کو سیم نہیں ملتا، تو ہمیں بھی نہیں ملے گا، رسولوں کو بھی نہیں ملا۔ کچھ رسول تھے جیسے کہ حضرت عیسیٰ تھے، 253 آیت سورۃ البقرہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے تائید کی، اور اس کے علاوہ کچھ تھے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ تو درجات بعض کے بعض پر بلند ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو سیم نہیں بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو قتال نہ کرتے، اہل کتاب واضح نشانی آ جانے کے بعد اختلاف نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کی روش کو اپنایا۔ تو اگر ان میں سے کوئی کافر ہوئے اور کوئی مومن ہوئے، تو یہ باتیں آپ نے جب سمجھ لیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فضیلتیں ہمارے ہاتھ میں ہے ٹوٹل، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اور کچھ ہماری اپنی چوائسز کی بنیاد پر فضیلتیں ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں، برکات داخل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، خواہ وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کے ریسورسز ہیں، آپ کے آئیڈیاز ہیں، آپ کے ایفرٹس ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرتے رہیں جس دن نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، کوئی کسی کو انفلوئنس کر کے اللہ کی نظر میں اپنا مقام بلند نہیں کر سکتا۔ اب آ گئی ہے عظیم ترین آیت قرآن حکیم کی، آیت الکرسی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، جن کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ 3 راتیں مسلسل اس پہ ایک چور آتا رہا اور اس غلے کو چرانے کی کوشش کرتا رہا، اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ آخری رات ان کو وہ یہ آیت سکھا کر گیا اور کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے اور تم یہ آیت اپنی اس مال کی حفاظت کے لیے پڑھ لو گے تو یہ تمہاری مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو وہ آیت، یہ اس آیت کو پڑھ کے انہوں نے جا کے پھر حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو آیا تھا نا وہ پتہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا کہ جس گھر میں جس بھی جگہ پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ سورۃ البقرہ ہی کا حصہ ہے، اور سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے
اس کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے اس آیت مبارکہ کا ورد کیا کیجیے، اپنے بچوں کو خاص طور پہ آیت کریمہ سکھائیں، رات کو سوتے وقت وہ پڑھا کریں، گھر سے نکلتے وقت پڑھا کریں، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو جو وہ وینز میں سفر کر رہی ہیں ان کو کہیں کہ کبھی بھی مت بھولیں آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا۔ ٹھیک ہے کہ یہ حفاظت والی صورت آیت ہے، اور اس طرح سے بھی حفاظت کے حوالے سے ایک دو اور حدیثیں سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رات کا گھر کا دروازہ بند کیا کیجئے۔ جب آپ اپنا ڈور کلوز کر لیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے اگر اس ڈور کو کلوز کیا جائے تو وہ اس کا لاک بن جاتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے رات کو اپنے باہر کا مین ڈور بھی، اپنے روم کا ڈور بھی، اپنی ساری ونڈوز بھی ایک دفعہ اس پر بسم اللہ پڑھ دیا کیجئے۔ اس کے علاوہ پھر سورت آیت الکرسی یہ پڑھ کے اپنے گھر کی حفاظت کیا کیجئے، اور اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلا کریں، کیونکہ گھر کے باہر شیطان کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے اور اپنے راستے پر لے جانے کے لیے ایفرٹس پٹ کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کا نام پڑھ لیتا ہے پھر وہ شیطان کے سے اسے سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتوں کی حفاظت کا ایک ہڈن عمل ہے، آپ کی باڈی گارڈ ہے یہ آیت الکرسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین ناموں کا اس میں ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذکر ہے، اللہ کے علم کا ذکر ہے، اللہ کے حی اور قیوم ہونے کا ذکر ہے، اللہ کی طاقت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اپنے اللہ کی تعریف کریں اور دل کی محبت سے کریں، کیونکہ ہمارا رب اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ وہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، وہ زندگی بخشاتا ہے اور قائم رکھتا ہے، خود بخود زندہ ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اس کو اونگ اور نیند تک نہیں آتی، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ کس کی جرت ہے کہ اللہ کے پاس اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ آگے اور پیچھے، حال، ماضی، مستقبل سب اس کے علم میں، اور اس کے علم میں کوئی کسی چیز کو نہیں جان سکتا، ہاں جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین پر محیط ہے، اس کی حفاظت ان کو کچھ گرا نہیں، وہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ دین میں کوئی سختی نہیں۔ آیت کریمہ 256 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ نے دین اسلام کی طرف بلانا ہے تو علا وجہ بصیرہ بلانا ہے، کسی کو ڈنڈے کے طور پر آپ مسلم نہیں بنا سکتے۔ ہدایت اور گمراہی دونوں راستے واضح ہیں، اٹس نا اپ ٹو یو، یور اون چوائس، کس راستے کو آپ نے منتخب کرنا ہے۔ مسلمانوں کا اللہ کا کام آپ کو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ تو یہ ہے ہماری ایک بہت بڑی آزمائش کہ ہم کس راستے کو اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں۔ جو کفر کرے گا طاغوت کے اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اصول بتا دیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے والے شخص نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا کہ جس کو کوئی چھوٹنے والا نہیں، مضبوط کڑا تھام لیا۔ تو دنیا ایک آزمائشوں کا گھر ہے، دنیا ایک بہت بڑی مسائل کا گھر ہے، ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑے بڑے فتنے ہیں۔ تو جب آپ اس اللہ کے مضبوط کڑے یعنی کہ قرآن کو تھام لیں گے تو آپ کو پھر ستّے خیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دل کی خوشی سے ان تمام طاغوتوں کا انکار کرو جو اللہ کے راستے کے علاوہ کہیں اور بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک فوکس ہے نا، آپ کا ٹانکا ہے، وہ اللہ سے جڑنا چاہیے، تب آپ کے لیے زندگی میں کامیابیاں ہیں، آسانیاں ہیں۔ اگلی آیت کریمہ 257 جو ایک بیسک کانسیپٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کوئی سپر ہیومنز ہوتے ہیں، اور ان کی کرامات کی وجہ سے ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کریش کیا، اس کو شٹر کیا، اس آئیڈیا کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ولی اللہ ہونا کوئی بڑی مشکل بات نہیں کہ آپ کو کشٹ کاٹنے پڑیں گے، آپ کو بہت پریشانیاں جھیلنی پڑے گی، بس کرنا کیا ہے؟ اپنے دل کی خوشی سے طاغوت کا انکار کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا ٹانکا جوڑ لینا ہے۔ تو آپ کی شاکلہ میں جو ہو سکتا ہے آپ سے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہیے خلوص نیت سے، تو جب آپ کریں گے تو اللہ دوست بن جائے گا۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ تو جو دوستی کا رشتہ ہے نا، یہ اللہ سے کرنا ہے ہم نے۔ دوست جو ہوتا ہے نا، کون ہوتا ہے دوست؟ جس سے فرینکنس ہوتی ہے، جس سے مشورے لیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ اپنی راز شیئر کرتے ہیں، جس کے سامنے بیٹھ کر اپنا دل کھولتے ہیں، جس کے سامنے بیٹھ کر آپ اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں، چگلیاں جسے آپ کہتے ہیں، مطلب اپنے دل کا کیتھارسس کرتے ہیں آپ اللہ سے کیتھارسس کریں۔ اللہ آپ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا نا، اب یہ ہاتھ ہم نے تھامنا ہے۔ تو دوست ہے اللہ مومنوں کا، جو ان کو اندھیروں سے روشنیوں کا سفر دکھاتا ہے۔ اندھیرے ایک بہت خوبصورت سمبل ہے، جس میں نا امیدی ہے، جس میں ناکامیاں ہیں، جس میں نفرتیں ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جو مسٹیریس ہے، جس کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اپنا ہر پریشانی، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر جو آپ کے دل کے اندر کی تکلیف ہے، اللہ کے آگے رکھ کے اس کو اپنا دوست بنا کے اس کا ہاتھ تھام کر آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی زندگی کے راستے روشن ہوتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تو میرا دوست ہے۔ اور جو کافر ہیں، ان کے دوست وہ لوگ ہیں جو طاغوت ہیں، تو کنفیوژن ہے ان کی زندگیوں میں، اندھیرے ہیں، اور وہ کبھی بھی ان کو روشنی کا سفر نہیں دکھا سکتے۔ یہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دوستی، اللہ کی دوستی، کیا مقام ہے میرا! اس قرآن کو پڑھنے والے شخص کی اللہ سے دوستی، اللہ نے بتایا میں دوست بن جاتا ہوں۔ کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں، جب اللہ نے اس کو بادشاہت دے دی تھی؟ تو جو بادشاہ تھا نا، نمرود کا ذکر ہے یہاں پہ، ایک کہانی سمجھ لیجئے چھوٹی سی۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لیا، کون اللہ؟ آرگیو کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان کو دلیل سے قائل کرنا چاہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ شارٹ ویژن ہے نا، ہم کسی کو، اس نے کیا کیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، ایک بے گناہ کو پکڑ کے مار دیا۔ اس نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں۔ اچھا، حضرت ابراہیم، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہ اس دور میں، جس دور میں ان کے علاوہ سب، ان کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا وہ اپنے دور کے لوگوں سے بہت اونچا تھا۔ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ دور تھا نا کہ سب لوگ 8th اسٹینڈرڈ میں تھے، تو حضرت ابراہیم نے اس وقت گریجویشن کر لی ہوئی تھی۔ اتنا ہائی اسٹینڈرڈ تھا ان کی سوچنے کا۔ انہوں نے فوراً دوسری دلیل پیش کی، انہوں نے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ مغرب سے نکال کے دکھا دیجئے۔ تو اب وہ کافر حیران رہ گیا کہ اس دلیل کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعویٰ کی فیلڈ میں کسی کو بتانا ہے تو آپ کو پھر دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ انسانوں کو چیخ چیخ کر اور اس طرح سے آپ ان کو نہیں بتا سکتے۔ تو وہ حیران ہو گیا کیونکہ اب اس کا جواب اس کے پاس تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی بادشاہ بنے پھرتے ہو تو پھر سورج چاند ستاروں پر بھی تصرف کر کے دکھاؤ نا۔ اور جو اس کا پچھلا دعویٰ تھا وہ بھی غلط تھا، کیونکہ جس انسان کی موت آتی ہے وہ بستر مرگ پر آئے، وہ میدان جنگ میں آئے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ اور جس کو اللہ نے زندگی بخشنی اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ تو یہ ایک بہت ہی پیارا یہاں سے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق اور مغرب سے نکالنے پر قادر ہے، تو اتنا طاقتور ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد آیات آتی ہیں 2 واقعات بعث بعد الموت کے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شرح صدر کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی نشانی مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کنفیوز ہو رہے ہیں آپ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مزید اطمینان کے لیے کسی نشانی اور اس کا سوال کر سکتے ہیں۔ حضرت عزیر کا واقعہ ہے، وہ ایک 259 آیت اور 260، ان 2 آیات کا مضمون ایک ہی ہے۔ حضرت عزیر جو تھے وہ ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ وہاں پر بہت کھنڈر بنی ہوئی ہے، تو دیکھ کر نا کنفیوزڈ سے ہو گئے کہ اس بستی کی، کھنڈر بستی کو، مردہ بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ دل میں ایک چھوٹا سا، بالکل ہلکا سا ڈاؤٹ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو دیر اینڈ دین ڈیتھ دے دی۔ وہ ایک گدھے پر سوار تھے، ساتھ ان کے کھانا تھا۔ اب جب وہ فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد جب وہ اٹھائے گئے دوبارہ 100 سال بعد، تو دیکھا انہوں نے کہ کھانا تو فریش ہے، لیکن جو گدھا ہے وہ بالکل مر چکا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوئی ہیں،
اس کی ہڈیاں پاس پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ سارا اسٹرکچر کھایا جا چکا ہوا ہے. تو حضرت عزیر سے اللہ نے پوچھا کتنے دن مرے رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو دن کا آغاز تھا، جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی دن کا اختتام تھا. تو کنفیوز ہو گئے اس بات سے کہ شاید میں ایک دن سویا رہا یا شاید 2-4 گھنٹے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس گدھے کو دیکھو، اس گدھے کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک دن سوئے رہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس گدھے کی ہڈیاں جوڑ کر اس کے اوپر گوشت چڑھایا. جب یہ سب مشاہدات اس کے انہوں نے خود دیکھ لیے تو انہوں نے کہا میں جان چکا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے شرح صدر کے لیے مانگتے تھے کہ اللہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے کر ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کریں، ان کا گوشت مکس کریں، اور ان سارے مطلب کہ ایک بٹیر ہے، ایک چڑیا ہے، اس طرح سے ان کو گوشت مکس کریں، ایک مرغی ہے، اور ان کے گوشت کو ڈیفرنٹ پہاڑوں پہ رکھ دیں اور پھر ان کو پلائیں تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، سیم ود اپنے بال اور پر سمیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جان لیجئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے وہ سورۃ البقرہ کا بہت ہی پیارا خوبصورت مضمون ہے، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر بتایا ہے. جان لیجئے کہ خرچ کرنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، جیسے والدین پر، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، مسکینوں پر، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ فی سبیل اللہ کا اتنا اجر پڑھ رہے ہیں. فی سبیل اللہ وہ والی جگہ ہیں جس میں کہ آپ نے کسی انسان کو نہیں دیا، آپ نے اللہ کو دیا. اور اللہ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز چاہیے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس کی کتاب کی تدریس اور درس کے لیے، اس کی لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے، آپ ایجوکیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فاؤنڈیشن بنا دیں کسی انسان کی زندگی میں. آپ اس طریقے سے خرچ کریں گے تو اس کا اجر باقی خرچ کیے گئے اجر سے بہت بڑھ جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ وہ ایک دانہ 700 کے برابر ہو سکتا ہے. تو یہ بھی قرآن حکیم کے ڈسکرپشن کا بڑا خوبصورت مقام ہے، جس میں کہ ڈسکرپشن ایکچولی ایک اسٹائل آف رائٹنگ ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو دکھاتے ہیں، صرف بتاتے نہیں ہیں، شوئنگ rather than telling، جس میں پھر اس میں اتنے خوبصورت ورڈز کو آپ یو پینٹ اے پکچر ود دا ہیلپ آف ورڈز. تو یہاں پہ ورڈز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پکچر پینٹ کی ہے. حبہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابلہ، جس میں سے 7 خوشے نکلتے ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے یا ہر بالی میں 100 دانے ہوں. تو اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کو 700 تک بڑھانے کا بھی ہم لوگوں سے وعدہ کر دیا ہے، اور اس سے زیادہ بھی اللہ بڑھا سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کسی ایک غریب کے گھر میں راشن ڈلواتے ہیں، اس نے کھا لیا، کام ختم. آپ کسی ایک طالب علم کو تعلیم دے دیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ کی دی گئی تعلیم سے آگے وہ کسی کو تعلیم دے گا، اور وہ آگے سے آگے تعلیم دے گا، تو چراغ سے چراغ جلیں گے. اگر آپ اللہ کے راستے میں کسی ایک جگہ پر کوئی اچھی کوئی عمارت تعمیر کر دیتے ہیں، کوئی اسکول بنا دیتے ہیں، کوئی مدرسہ بنا دیتے ہیں، تو آپ کا وجود اپنے لیے تو باعث برکت ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ معاشرے میں روشنیاں پھیلانے کا باعث بنیں گے. تو اس لیے فی سبیل اللہ جو ہے اس کا بہت فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت اجر ہے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہاں، اس کے بعد آ جائیے ڈوز اینڈ ڈونٹس، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے تو من نہیں کرنا، کسی پہ احسان نہیں جتانا، کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، اور کسی کو دکھاوا نہیں کرنا. ان 3 چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے. تو جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وہ کسی کے اوپر احسان نہیں جتاتا اور اس پر کوئی اذیت نہیں پہنچاتا، تو وہ ہر قسم کی ڈپریشن سے، خوف سے محفوظ رہتا ہے. اس کی زندگی میں زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت 263 میں فرمایا ہے کہ اگر آپ اتنے سیلف کنٹرول نہیں رکھتے نا کہ کسی انسان کو دینے کے بعد اپنے صدقے کی حفاظت کر سکیں، تو اس کے اوپر قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، پھر اس کو نا بھلی بات کہہ کر رخصت کر دیجئے. لیکن آپ نے اگر کسی کو دے دیا اور پھر اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ میرا زر خرید غلام ہو گیا ہے، اب میں جو کام کہوں گا، جہاں اس کی انسلٹ کرنا چاہوں گا یہ کر سکتا ہوں، تو آپ نے اس صدقے کا سارا اجر ضائع کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا باطل ہو جائیں گے آپ کے صدقات 3 چیزوں سے. یاد رکھیے گا 3 ڈونٹس ہیں جو آپ نے ایک صدقہ دیتے وقت کسی انسان کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی خیراتی ادارے میں، کسی طالب علم کو پڑھاتے ہوئے نہیں کرنے. اس پر احسان نہیں جتانا، ٹھیک ہے،
اس کو اذیت نہیں پہنچانی، احسان نہیں جتانا، اذیت نہیں پہنچانی اور ریاکاری نہیں کرنی۔ پھر اگین ایک خوبصورت ڈسکرپشن کا پیراگراف ہے جو کہ قرآن حکیم کی مثال ہے، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ۔ اب دیکھیں کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا ڈسکرپشن میں شوئنگ ہوتا ہے، اس میں آپ کی 5 سینسز کو آپ اپیل کرتے ہیں، آپ کی ہیئرنگ کی، آپ کی لسننگ کی، آپ کی دیکھنے کی سینس، اور آپ کی سونگھنے کی، آپ کی جو 5 سینسز ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس میں ساری سینسز کو اللہ تعالیٰ نے اپیل کیا ہے۔ ایک پتھر ہے جس پہ مٹی ہے، اس پہ بارش پڑ گئی تو پتھر کو امیج کریں، اس کی مٹی کا کلر دیکھیں، اس پہ جب بارش پڑے گی تو اس کی خوشبو دیکھیں، تو یہ فار دا ٹائم بینگ آپ انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو، بس لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ بارش کے پانی سے، بارش کی نرماہٹ سے، مٹی کی خوشبو سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ تو آئے گا، لیکن سگو زمین میں بیج نہیں پیدا ہوگا۔ تو اس میں جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی مطلب اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو دانہ ہے نا، فار دا ٹائم بینگ ہی ہیز ٹو ہائڈ ہمسیلف، اپنے آپ کو اس کو چھپانا پڑے گا، تو گمنامی میں کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ فوراً لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں یا آپ کو نوٹس کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہوتا۔ اس دانے کو زمین کی گرمی اور حبس برداشت کرنی پڑتی ہے اس سے پہلے کہ اس سے ساتھ بالیاں نکلیں۔ تو جو ایک پیشنس کا اس میں آپ کو ایک فیکٹر نظر آتا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پیشنس کا فیکٹر، ٹھیک ہے، کہ آپ کو صبر سے پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے کسی کو چیریٹی دی اور اگلے ہی دن آپ کا جو ہے وہ صدقہ، اس کا جو ہے اجر شروع ہو گیا۔ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا، اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کے ثبات کے لیے، اپنے مال اللہ کے راستے میں، اب یہاں پر خاص طور پر اللہ کے راستے کا ذکر آ گیا، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضامندی کے لیے اور اپنے نفسوں کے ثبات کے لیے، تو ان کی مثال ایک ایسی بلندی پر موجود باغ کی ہے جو کہ جس پر بارش پڑے تو پھر تو پھل دگنا لائے، اور اگر نہ بھی پڑے تو فوار ہی کافی ہے۔ تو اگین ڈسکرپشن ہے، بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے یہاں پر۔ آپ اگر اس چیز کو فیل کریں نا، سب سے پہلے تو کہ ایک بلندی پر باغ ہو، اس پہ ہوا ہو، اس پہ بارش ہو رہی ہے، جسٹ فیل اٹ، تو کیا فیلنگ آتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ صدقات، یہ کچھ آپ کی جو ایفرٹس ہیں، وہ جب بہت ٹائم گزر جاتا ہے نا، تو وہ ایسے ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر بائی ڈیفالٹ خود بخود چلتے رہتے ہیں، کیونکہ باغات کو کیئر کرنے کے لیے مالی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہوا سے سارا کچھ لیتے ہیں، اور وہ ایک فیکٹری آپ کی نیکیوں کی چل پڑی۔ تو اس لیے آپ کو، جتنے بھی میرے لسنرز ہیں، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، بار بار میں کرتی ہوں کہ قرآن سے اللہ کے راستے کو، اس پیغام کو آگے پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ کسی بھی انسان کا پڑھایا گیا آپ کا حصہ، آپ کی انڈیویجول ذات ہے، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، آپ کا اپنا ایک مخصوص سٹائل ہے، اپنے سٹائل سے اس قرآن کی کتاب کو آگے پہنچانے میں ہیلپ کرتے رہیں۔ اس کے بعد اگلی بات، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے مثال سے بات کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت من اذا اور ریا کو سائٹ پہ نہیں کرتا، اپنے نفسوں کے ثبات کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس نے اپنی محنتوں کی کمائیوں کو کہیں قیامت کے دن ضائع نہ ہو جائے۔ پھر ایک مثال سے اللہ نے بات کو سمجھائی کہ ایک باغ ہو، اس میں بہت سے پھل ہوں، بہت اس نے محنت کی بھی ہو اس میں، لیکن بڑھاپے کے وقت اس کو آگ آ لگے۔ تو اگین ڈسکرپشن، خوبصورت ڈسکرپشن، باغ، اس کی آپ خوبصورتی، اس کے کلرز، اس کی ویژول امیجری کریں، پھر اچانک اس پہ آگ کا کلر، اس کا رنگ، اس کی ویژول امیجری، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور وہ دوبارہ سے اب اس باغ پہ اتنی محنت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود بھی ضعیف ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک ڈرنا چاہیے، جو بھی شخص اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو تثبیت نفس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور اگر وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ پھر روک لے اپنے اس مال کو، مت خرچ کرے، کسی کو اچھی بات کہہ کے بیچ دے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 267 آیت میں ایک ریکمنڈ کیا، ایک اور، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ پاک چیزیں جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں۔ طیب کا لفظ ہے کہ وہ چیز جو خوبصورت ہو، خوش رنگ ہو، خوش ذائقہ ہو، یعنی کہ پرفیکٹ شیپ میں ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خبیث، ردی، گھٹیا چیز کو دینے کا قصد نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم خود لینا چاہتے ہو، تو تم بیسٹ لینا چاہتے ہو تو دیتے وقت بھی بیسٹ دو۔
ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ریکمنڈیشن ہے، آپ نے کچھ کسی کو دینا ہے تو اس کو دیتے وقت کوشش کریں کہ وہ چیز ہو جو کہ آپ کو خود بھی اچھی لگتی ہو، قابل استعمال ہو، اچھی طریقے سے پریزنٹ کی گئی ہو۔ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم ویک ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، اور اس لیے روک لو، جبکہ اللہ کا فضل اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس یقین سے خرچ کریں کہ وہ آپ کو واپس آئے گا، کیونکہ اللہ بہت وسیع فضل و کرم کا مالک ہے، اور اللہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ حکمت تک رسائی، حکم سے لفظ نکلتا ہے، حکمت الفرس، میں نے گھوڑے کو لگام ڈال دی، لگام اس کا لفظی مطلب ہے۔ تو جب گھوڑے کو آپ لگام ڈالتے ہیں تو پھر گھوڑا سرکش نہیں ہوتا، اس کو اپنی آخری حدود کا پتہ ہوتا ہے۔ تو حکمت بھی یہی ہے کہ آپ کو صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کرنا ہے، صحیح وقت میں صحیح طریقے سے آپ چیزوں کو لے کر چلنے کی ابیلٹی رکھتے ہوں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور جو اس حکمت دے دیا گیا نا، اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی، کیونکہ اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں منی میٹرز میں مینجمنٹ آ جاتی ہے، اس میں آپ کی اقتصادی مینجمنٹ آ جاتی ہے، اس میں آپ کو صحیح طریقے سے اپنی چیزوں کو لے کر چلنا آ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے مانگا کیجئے، جب بھی اب آپ دعا مانگیں گے تو اپنی دعا میں یہ دعا شامل کیجئے کہ اللہ مجھے حکمت والا ہے، مجھے حکیم انسان بنا، میرے اندر وہ حکمت پیدا فرما کہ جس کے بارے میں تو قرآن میں کہتا ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے یا تم جو بھی نظر مانو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کوئی نظر ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مانو، اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ اور صدقہ خیرات چھپا کر بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ جب بھی آپ صدقہ دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سورۃ البقرہ آیت 271۔ تو جب آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، اب اس کے لیے آپ نادم ہیں، تو پھر اس کے کفارے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چھپا کر اور ظاہر اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس سے پھر دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے تو وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو اس لیے پھر اسے بچنے کے لیے بھی صدقہ کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 271 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور اس سے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 272 میں فرمایا ہے کہ کوئی بھی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا ہمسایہ، آپ کے گھر کام کرنے والا، آپ کا چپڑاسی، اس پہ بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر۔ تو اس لیے ان پہ خرچ کرنے کی اجازت ہے اس آیت کریمہ سے، کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ جو بھی خرچ کریں گے اپنے لیے خرچ کریں گے، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کریں گے، اور آپ کو دے دیا جائے گا واپس۔ اس لیے کسی بھی غیر مسلم پر خرچ کرنے سے پہلے یہ مت سوچیں کہ یہ مسلمان نہیں تو اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی، آپ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب پہ خرچ کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہے 273 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقیروں پہ بھی خرچ کریں، ان طالب علموں پہ خرچ کریں جو اپنے گھروں سے دور کسی بھی جگہ پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سفید پوش لوگوں پہ خرچ کریں جو لوگوں سے الحاف کر کے ان سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اپنی سفید پوشی کا بھرم نہیں توڑتے، لیکن ان کے چہروں کی جو بیچارگی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ تو ان ضرورت مندوں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، اور جو بھی آپ خرچ کریں گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو یہ ہیں جی وہ کچھ احکامات خرچ کرنے کے حوالے سے جو کہ سورۃ البقرہ کے اس مقام پر کافی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ اس کا جو ربع سے نصف تک انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔